بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ذیشان فرید ہے اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سلفر کے اوپر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سلفر ایسا خوراکی جزو ہے جو کہ اہمیت کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ اگر ہم خوراکی اجزاء کو دیکھیں تو سب سے پہلے فاسفورس، نائٹروجن اور پوٹاش، ان تین خوراکی اجزاء کے بعد اہمیت کے لحاظ سے جس خوراکی جز کا نام آتا ہے وہ ہے سلفر۔ سلفر واحد خوراکی جزو ہے جو بیک وقت ایز اے فنجیسائیڈ، زمینی اصلاح کار اور خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پاکستانی زمینوں کے اندر اس وقت سلفر کی بہت زیادہ کمی ہے، اور اگر ہم غور کریں تو ہر 15ویں سوائل سیریز میں سے 5ویں سوائل سیریز کے اندر سلفر کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ جب ہم سلفر کی ضرورت پر بات کرتے ہیں تو فی ایکڑ 4.5 کلو گرام سے لے کر 18.5 کلو گرام فی ایکڑ ہم سلفر استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستانی زمینوں کے اندر سلفر کی آپٹیمم مقدار وہ 20 سے 30 پی پی ایم کے درمیان ہونی چاہیے، جبکہ پاکستانی زمینوں میں اگر ہم فی گرام مٹی کے اندر سلفر کی مقدار کا جائزہ لیں تو ہماری زمینوں میں 5.7 نینو گرام سے لے کر 21.7 نینو گرام فی گرام آف سائل سلفر موجود ہے۔ ہمارے زمیندار کیونکہ بہت ہی انٹینسو فارمنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ہی ہائی گریڈ فرٹیلائزر کا استعمال ہو رہا ہے، انٹینسو فارمنگ اور ہائی گریڈ فرٹیلائزر کے استعمال کی وجہ سے ہماری زمینوں میں سلفر کی بہت زیادہ کمی واقع ہو چکی ہے۔ بحیثیت پوٹیٹو گروور کے اگر ہم سلفر کو نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کے برابر اہمیت نہیں دیں گے تو لا محالہ ہم آلو کی پیداوار اور آلو کی کوالٹی کو سیکریفائز کریں گے۔ سلفر ایسا خوراکی جزو ہے کہ جس کی کمی کی وجہ سے زمین کے اندر سے پودوں کو نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کی فراہمی میں بھی اگر سلفر کی کمی ہو تو نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کی فراہمی میں بھی تعطل یا مشکل پیش آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلفر بہت ہی ضروری جزو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پودے زمین سے مناسب نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کو بھی استعمال کر سکیں تو سلفر پوری مقدار میں زمین میں موجود ہونا چاہیے۔ اگر سلفر کی کمی ہو جائے تو نہ صرف نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کی اپ ٹیکنگ کم ہو جاتی ہے بلکہ پودے کی ریپروڈکٹیو گروتھ اور اس کے بعد اس کی پیداوار اور لا محالہ پیداوار کی کوالٹی بھی بہت ہی کم رہ جاتی ہے۔ اب ہم سلفر کے افعال، فنکشنز یا افادیت پر بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی زمینوں میں اور تقریباً ہر فصل کے اندر نائٹروجنی کھادیں ان کا استعمال بہت حد تک بڑھ چکا ہے، اور نائٹروجنی کھادوں کی ساخت اس قسم کی ہے کہ وہ کھادیں بہت زیادہ ضائع جاتی ہیں، یا تو وہ لیچ ڈاؤن ہو رہی ہیں یا زیادہ تر حصہ ان کا ایویپوریٹ ہو رہا ہے۔ اگر ہم سلفر کو یوریا فرٹیلائزر کے ساتھ اپلائی کریں تو سلفر ایز اے نائٹروجن سٹیبلائزر کام کرتا ہے اور نائٹروجن کے ضیاع کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سلفر کا امائنو ایسڈ پروڈکشن میں یعنی کہ امائنو ایسڈز کے بنانے میں بھی بہت اہم کردار ہے۔ اگر سلفر کی کمی واقع ہو جائے اور پودوں کے اندر پوری مقدار میں سلفر مہیا نہ کیا جا سکے تو دو بہت ہی اہم امائنو ایسڈ جن میں سسٹائن اور لیوسائن، یہ دو امائنو ایسڈ ان کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سلفر اگر پودوں کے اندر سلفر کی کمی واقع ہو جائے تو کیٹالیز ایکٹیویٹیز میں بھی سستی یا کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سلفر پودوں کے اندر پروٹین بنانے میں بھی بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور سلفر واحد خوراکی جزو ہے جو کہ براہ راست زمین کی ساخت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہم سلفر کو زمینوں میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ زمینوں کے اندر موجود نمکیات خصوصاً سوڈیم سالٹ کو زمین سے
خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے، اور سوڈیم سالٹ کو زمین سے خارج کرنے کے ساتھ ہی زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور رقبوں کا، زمینوں کے کلراٹھے پن میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب ہم ایک مناسب مقدار میں سلفر زمین میں بیسل مقدار کے اندر بیسل ڈوز مہیا کرتے ہیں تو زمینی پی ایچ بہت تیزی کے ساتھ نیچے آتا ہے، اور خصوصاً آلو کی فصل کے اندر ایک بہت ہی اہم اور خطرناک بیماری کامن سکیب، جو کہ سٹرپٹومائسیس کیبی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اس کا جراثیم یعنی کہ سٹرپٹومائسیس کیبی صرف اور صرف لو پی ایچ پر ہی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ جب زمینوں کی پی ایچ 6.2 پر لے آئیں اور سلفر کو جو ہے وہ مہیا کرنے کے ذریعے ہم زمین کی پی ایچ کو وقتی طور پر 6.5 یا 7 کے درمیان لا سکتے ہیں، تو اس پی ایچ لیول کے اوپر سٹرپٹومائسیس کیبیز کے جراثیم وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ سلفر زمین کے اندر موجود زنک، کاپر، میگنیز اور اس کے علاوہ آئرن کی فراہمی میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر زمینوں کے اندر سلفر کی کمی واقع ہو جائے تو سلفر کی کمی کی وجہ سے نہ صرف نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش کی فراہمی سلو ہو جاتی ہے، بلکہ زمین کے اندر موجود زنک، کاپر، آئرن اور میگنیز کی فراہمی بھی بہت سلو ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سلفر پودوں کے اندر ضیائی تالیف کے عمل کو تیز کرنے میں بھی بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پودوں کے اندر کلوروفل کی تیاری میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آلو کا کاشتکار جب بھی کوئی بھی خوراکی جز، خواہ وہ نائٹروجن استعمال کر رہا ہو، فاسفورس یا پوٹاش استعمال کر رہا ہو، تو بنیادی طور پر اس کا مقصد اچھے سائز کا آلو، اچھی کوالٹی کا آلو، ایسا آلو جس میں سٹارچ کی مقدار بہت زیادہ ہو، اور ایسا آلو جس کے اندر شوگر کی مقدار بھی زیادہ ہو، اس لیے وہ یہ تمام خوراکی اجزاء ڈال رہا ہوتا ہے۔ اور آلو کا کاشتکار جب سلفر فصل کو دیتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اچھی کوالٹی اور اچھے سائز کا آلو حاصل کرے، ایسا آلو حاصل کرے جس کے اندر سٹارچ کی مقدار اور شوگر کی مقدار کافی اچھی ہو۔ تو اب میں آپ کو 2 تجربات جو کہ آلو کے اوپر سلفر کی مقدار اور سلفر کی قسم کو لے کر کیے گئے ان کا ڈیٹا آپ سے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے انڈیا کی ایک مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انڈیا کے اندر مدھیہ پردیش ریاست کے اندر 2003، 2004 اور 2005 ان 3 سالوں میں مسلسل تجربات کیے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ آلو کی فصل کے اوپر کتنی مقدار میں سلفر کا استعمال کیا جائے تو اس کے پیداوار پر مثبت اثرات آتے ہیں، اور ان کے پیرامیٹرز میں 2 آبجیکٹیو یا 2 مقاصد تھے، ایک ٹیوبر کا سائز اور دوسرا ٹیوبر کے اندر سٹارچ کی مقدار۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 4 مختلف ڈوزز کے اوپر سلفر کی اپلیکیشن کی۔ سب سے پہلے انہوں نے 6.25 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے سلفر ایک پلاٹ کو لگایا، دوسرے پلاٹ میں انہوں نے 12.5 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے، تیسرے میں 18.5 کلو گرام سلفر فی ایکڑ، اور چوتھے کھیت کے اندر 25 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے سلفر کا استعمال کیا گیا۔ یہ تجربات مسلسل 3 سال اور مختلف ورائٹیز کے اوپر کیے گئے۔ جب ان کے نتائج حاصل ہوئے تو دیکھا گیا کہ وہ کھیت جن میں 18.5 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے سلفر استعمال کیا گیا، مسلسل 3 سال ان کھیتوں سے میکسیمم ٹیوبر سائز اور میکسیمم کوالٹی کا آلو حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ ان کھیتوں سے جو آلو حاصل کیا گیا ان کے اندر سٹارچ کی مقدار اور پروٹین کی مقدار بھی باقی تمام کھیتوں سے سب سے اچھی آئی۔ اس کا مطلب انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر ہم آلو کے کھیت کو تقریباً 18 یا 18.5 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے سلفر دیں تو ہم میکسیمم کوالٹی، میکسیمم پروڈکشن، میکسیمم سٹارچ کی مقدار اور میکسیمم پروٹین کی مقدار حاصل کر سکتے ہیں۔
اسی طرح پولینڈ کی یونیورسٹی میں بھی 3 سالہ تجربات کیے گئے. ان تجربات میں جو آبجیکٹو یا مقصد تھا وہ ایک سلفر کی مقدار کا تعین کرنا اور نمبر 2 یہ دیکھنا سلفر کی مختلف اقسام کا پیداوار پر اثر ڈٹرمن کرنا تھا. پولینڈ کی اس یونیورسٹی میں مختلف ورائٹیز کے اوپر 3 سالہ تجربات کیے گئے. اس کے اندر 2 سلفر کی مقداروں کو سیٹ کیا گیا. نمبر 1 8.25 کلو گرام فی ایکڑ اور نمبر 2 16.5 گرام فی ایکڑ. ان 2 مقداروں پر مختلف پلاٹوں میں تجربات کیے گئے. اس کے علاوہ جو سلفر استعمال کیا گیا وہ بنیادی طور پر 3 قسم کا سلفر استعمال کیا گیا. سب سے پہلے ایلیمنٹل سلفر، دوسرے کھیت میں پوٹاشیم سلفیٹ اور تیسرے کھیت میں امونیم سلفیٹ استعمال کیا گیا. مقصد سلفر کی قسم کا پیداوار اور سٹارچ یا پروٹین کی مقدار پر اثرات کا جائزہ لینا تھا. جب تینوں سالوں کے نتائج کو کمپائل کیا گیا تو دیکھا یہ گیا کہ وہ کھیت جہاں پر 16.5 کلو گرام سلفر استعمال کی گئی، خواہ وہ ایلیمنٹل سلفر کی شکل میں تھی یا پوٹاشیم سلفیٹ کی شکل میں تھی یا وہ سلفر امونیم سلفیٹ کی شکل میں تھی، شکل کا پیداوار کے اوپر کوئی فرق نہ آیا، صرف مقدار کا پیداوار کے اوپر فرق آیا. دیکھا یہ گیا کہ جہاں پر 16.5 کلو گرام فی ایکڑ کے حساب سے سلفر استعمال کی گئی وہاں پر میکسیمم کوالٹی اور سائز میں ٹیوبر حاصل کیے گئے اور وہاں پر سٹارچ اور پروٹین کی مقدار بھی سب سے زیادہ حاصل کی گئی. اور یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ جب 16.5 یا 18 کلو گرام سے سلفر کی مقدار کو بڑھایا گیا فی ایکڑ تو اس کے پیداوار پر منفی اثرات حاصل ہوئے. اس کے علاوہ تیسری قسم کے تجربات میں سلفر کے آلو کے فصل کے اوپر بیماری کے کنٹرول کے حوالے سے جائزہ لیا گیا اور دیکھا یہ گیا کہ جہاں پر 16.5 17 یا 18 کلو گرام فی ایکڑ سلفر استعمال کیا گیا، خواہ وہ ایلیمنٹل سلفر تھا، پوٹاشیم سلفیٹ کی صورت میں تھا یا امونیم سلفیٹ کی صورت میں تھا، وہاں پر سٹریپٹومائسس سکیبیز کا اٹیک اور رائزوکٹونیا سولانائی کا اٹیک نہ ہونے کے برابر تھا. لہٰذا ان تجربات کی روشنی سے ہم 3 باتیں اخذ کر سکتے ہیں کہ فی ایکڑ آلو کو تقریباً 15 سے 18 کلو گرام سلفر درکار ہوتی ہے، جو کہ ہم نے آلو کو 55 یا 50 دن کی اندر بہم پہنچانی ہوتی ہے. نمبر 2 اگر ہم یہ سلفر مہیا کریں گے تو نائٹروجن کا ضیاع بھی کم سے کم ہوگا، جو ٹیوبر کا سائز حاصل ہوگا وہ بھی بہت شاندار ہوگا، ٹیوبر یعنی کہ آلو کی کوالٹی بھی بہت زبردست حاصل ہوگی. اس کے علاوہ آلو کے اندر سٹارچ اور شوگر یا پروٹین کی مقدار بھی میکسیمم حاصل ہوگی. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ رائزوکٹونیا سولانائی اور سٹریپٹومائسس سکیبیز کے جراثیموں کا اٹیک بھی بہت منیمائز ہوگا. تمام دوستوں کا ویڈیو دیکھنے سننے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.